السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عثمان ڈار صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں۔ ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ عمران خان کا لانگ مارچ اب تقریباً گجرانوالہ میں پڑاؤ ڈال چکا ہے، اور یہ جو معمول تھا، یہ جو ترتیب تھی، اس سے قدرے سست یہ مارچ جاری ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں یہ تو پاکستان تحریک انصاف ہی بتا سکتی ہے۔ آج عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ 8-9 روز لگ جائیں گے ہمیں اسلام آباد پہنچنے میں، میکسیمم ٹائم پاکستان تحریک انصاف گین کرنا چاہتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ ملک میں جب بھی تحریک اٹھتی ہے یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو بیک ڈور چینلز ایکٹیو ہوتے ہیں، مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں، جو لوگ احتجاج پہ ہوتے ہیں انہیں منانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ اب مذاکرات کو لے کر اور اس لانگ مارچ کو لے کر ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ بڑی متصادم اور متضاد ہیں۔ کوئی کہتا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں ہو رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر مذاکرات نہ ہوئے، لانگ مارچ اسلام آباد پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کے پی ٹی آئی دھرنا دے دیتی ہے، تو پھر اس سے کیا حاصل ہوگا؟ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کل چین کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ یہ بڑا اہم دورہ ہے اور سرمایہ کاری سے متعلق خاصی امیدیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ سوال بھی اپنی جگہ ہے کہ جب ایک بہت بڑی جماعت سڑکوں پہ ہوگی تو ایسے میں کوئی سرمایہ کار کیوں آئے گا؟ لیکن سب سے زیادہ جو دکھ کی بات ہے، گزشتہ روز کا واقعہ ہے، ہماری کولیگ ایک نجی چینل کی رپورٹر صدف نعیم اس واقعے میں شہید ہوئیں۔ بظاہر جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہیں اس سے یہ ایک ایکسیڈنٹل موت معلوم ہوتی ہے، ایک بظاہر کمپنسیشن ان ٹرمز آف منی تو کی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے جان کا تو کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور جو صحافتی تنظیمیں ہیں، جو میڈیا ہاؤسز ہیں، ان سے صحافیوں کی پروٹیکشن اور سیکیورٹی کے لیے جو اقدامات ہیں وہ یقینی بنانے کا مطالبہ بھی ہے۔ ارشاد صاحب، لانگ مارچ ظاہر ہے اب تک تو ایک ہیجانی کیفیت ہے، مذاکرات سے متعلق بھی کوئی بات کلیئر نہیں ہو رہی، اور اس کی جو رفتار ہے وہ بھی اپنے شیڈیول کے مطابق بھی نہیں ہے، یہ قدرے کم ہے۔ میکسیمم ٹائم گین کرنے سے کیا عمران خان اپنے مطالبات منوا لیں گے، اور عمران خان کو جو کوئی انگیج کر رہا ہے بیٹھنے کے لیے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ تاخیر کی وجہ نظر آتی ہے۔ عمران خان نے پہلی دفعہ یہ لانگ مارچ حقیقی معنوں میں لانگ مارچ ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ گاڑیوں پر لوگ سوار ہوتے تھے، ایک جگہ پہ پہنچ جاتے تھے، اگرچہ وہ قافلہ وہ بھی سست ہوتا تھا، لیکن مارچ کا مطلب تو یہ ہے کہ لوگ پیدل چل رہے ہوں اور وہ ایک منزل کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ لوگ پیدل چل رہے ہیں اور کئی میل پیدل چلتے ہیں۔ لوگ گاڑیوں پر بھی ہیں جن کو یہ سہولت حاصل ہے، لیکن بڑی تعداد ایک آج ایک 70 سال کے بزرگ کا 65 سال کے بزرگ کا ایک چل رہا تھا جو کنٹینر کے آگے آگے وہ باقاعدہ دوڑ رہے ہیں، اور وہ لاہور سے دوڑتے دوڑتے گجرانوالہ پہنچ چکے ہیں۔ تو ایک تو یہ ایک انفرادیت ہے اس لانگ مارچ کی، اس کی وجہ سے سست روی کا شکار بھی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کتنا زیادہ دوڑایا جا سکتا ہے، لوگوں کو تھکایا جا سکتا ہے۔ خان صاحب نے اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ لوگ تازہ دم ہو کر اس میں شامل ہوں، لیکن اس کا جو فائدہ وہ تو آخری جو مقصد ہے، ہدف ہے انتخابات کا قبل از وقت انعقاد، وہ تو بعد میں دیکھیں گے جب یہ اسلام آباد پہنچے گا کہ وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن فوری فائدہ جو نظر آ رہا ہے، جس کا احساس حکمران اتحاد بالخصوص مسلم لیگ نون کو کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون پر ایک دور میں پھپتی یہ کسی جاتی تھی بینظیر بھٹو صاحبہ کی طرف سے کہ یہ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے، کہ یہ ساہیوال سے اور ملتان سے پشاور تک ہو کے یہ جی ٹی روڈ پر جاتی ہے اور جی ٹی روڈ پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آج 4 دن سے عمران خان کا جی ٹی روڈ پر قبضہ ہے، اور وہ علاقے جو گڑھ سمجھے جاتے تھے لاہور سمیت گجرانوالہ سمیت، وہاں لوگ بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں اور عمران خان سے اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں، ان کی تقریریں بھی سن رہے ہیں، اور ان کا بیانیہ جو ہے وہ معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ اس وقت تک متبادل بیانیہ موجود ہی نہیں ہے سوائے کہ عمران خان کی جائے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ سوچنا حکومت کا کام ہے کہ عمران خان کو آپ نے واک اوور دینا ہے یا انگیج کرنا ہے۔ ارشاد صاحب اس پہ ذرا آتے ہیں، میں ذرا ڈار صاحب کی طرف آؤں گا۔ ڈار صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو یہ سارے معاملات جس طرح چل رہے ہیں،
یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آج تو سیالکوٹ پہنچ جانا تھا جو پہلا آپ کا شیڈیول تھا اس کے مطابق خان صاحب نے. دیکھیں ڈیلے کی بنیادی وجہ یہ عظیم پاکستانی ہیں. تقریباً ہر روز 10 سے 12 کلومیٹر جب عمران خان صاحب آغاز کرتے ہیں تقریباً 12 بجے کے قریب، تو رات 7-8 بجے تک ایک تو ہماری کوشش ہے کہ ہم دن کی روشنی میں لانگ مارچ کریں. اگر آپ دیکھ سکیں جیسے ابھی یہ 92 پہ ویژولز آ رہے ہیں تو ایک تو بالکل کلیئرٹی آ رہی ہے کہ کس طرح لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہیں، اور پھر جس طرح ارشاد عارف صاحب کہہ رہے تھے کہ ساتھ چل رہے ہیں، میلوں چل رہے ہیں اور تھک نہیں رہے ہیں. تو 10-12 کلومیٹر جب آپ روزانہ سفر کریں گے، تقریباً 50-60 کلومیٹر کا راستہ ہے لاہور اور گجرانوالہ کا، تو کل 5واں دن ہوگا وہ گجرانوالہ میں انٹر ہوں گے. آج انہوں نے سیالکوٹ ہونا تھا. تو یہ سارا جو ڈیلے فیکٹر ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے ہیں کہ کنٹینر بھی اتنے 5-10 کلومیٹر کی رفتار پہ چل رہا ہے. جی یہاں تو گاڑیاں ہو نا تو آپ جلدی سے گاڑیاں بگائیں. اچھا عثمان صاحب قطع کلامی کی معافی، ڈاکٹر موید پیرزادہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں افواہیں گرم ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتا دیجئے کیا آپ ابو دھابی میں کسی کسٹڈی میں ہیں؟ آپ گرفتار ہو چکے ہیں؟ Yes, that is such a stupid and ridiculous thing. On 25th of October, میں نے برٹش ایئر ویز کی ڈائریکٹ فلائٹ کی فار لندن، رائٹ، اور چھٹی لی ہوئی تھی کئی دن پہلے چینل سے سے رائٹنگ. ڈاکٹر صاحب آپ کا ولاگ آیا جب آپ یو کے پہنچے، تو اس کے بعد آج عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں. حالانکہ ہمارے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے چھٹی لی اور روٹین کے مطابق آپ یو کے گئے. تو یہ بات کیسے پھیلی کہ آپ بددل ہو کر ارشد شریف صاحب کی طرح یا صابر شاکر صاحب کی طرح ملک چھوڑ گئے ہیں؟ دیکھیے اسٹریس تو میں ضرور ہوں، لیکن ظاہر ہے میں تو چھٹی پہلے لی ہوئی تھی، 15-20 دن پہلے سے ان رائٹنگ چھٹی لی ہوئی تھی. سب کو بتایا ہوا تھا، میری ٹیم کو بھی پتا تھا ان رائٹنگ چھٹی لی میں نے یہاں سے کیا 25 کو. جب میں نے وی لاگ کیا تو وی لاگ کے شروع میں میں نے یہ کہا، کیونکہ لوگ مسلسل مجھے ٹیکسٹ لوگوں نے کرنے شروع کر دی، کیونکہ کلائمیٹ فیئر ہے اس وقت پاکستان میں ارشد شریف شہید کی مرڈر کے بعد. تو بے تحاشا لوگوں نے مجھے ٹیکسٹ کرنے شروع کر دیے، ٹویٹ کرنے شروع کر دیے کہ ڈاکٹر موید کہاں ہیں، خیریت سے ہیں، کسی مصیبت میں تو نہیں پڑ گئے. تو جب میں نے اپنے وی لاگ کا آغاز کیا تو میں نے اس کے شروع میں کہا کہ چونکہ میں میں پاکستان میں نہیں ہوں، جی میں اس وقت یوکے کے اندر ہوں. اوزاق میں نے کہہ دیا میں کینیا میں نہیں ہوں، میں ایک بہتر لیگل جوریسڈکشن میں. صحیح. اور میں مسلسل چونکہ شہر چینج کر رہا ہوں، بیکاز میں لندن پہلے آیا، لندن سے راستے آیا، پھر دوبارہ لندن آیا، پھر اور شہروں میں گیا. میری فیملی یہاں تھی، میرے فادر لا کا 40واں تھا، میں پہلے نہیں آیا تھا، میرا برٹش پاسپورٹ رینیول میں تھا. جب آپ کا برٹش پاسپورٹ رینیول میں ہوتا ہے تو نہ آپ کو ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ ملتا ہے، نہ آپ ویزا پہ برٹن ٹریول کر سکتے ہیں. برٹش سٹیزنس کو اپنے ہی پاسپورٹ پہ ٹریول کرنا ہوتا ہے. تو جب مجھے پاسپورٹ ملا تو میں نے 92 سے باقاعدہ چھٹی لی. میں نے بتایا کہ میرے فیملی میں مجھے ٹریول کرنا ہے. ایکسپیکٹیشن شروع کر میں نے ایکسپیکٹیشن کو ریسٹ شروع کرنے کے لیے یہ کہا کہ چونکہ میں مختلف شہروں سے پھر رہا ہوں تو میں ذرا ویلاگس نہیں کر پا رہا، بیکاز ویلاگس کرنے ہر جگہ انٹرنیٹ ملنا، ایک جگہ کورس ملنا، ایک ٹائم ملنا جو ہے ممکن ہے، ٹائم زون کا بھی ڈفرینس ہے. تو میں نے وہ ایکسپلینیشن دی، اس کو پھر کسی نے الٹا اس کے اوپر یوٹیوب پہ جی لوگوں کے ذہن میں بات. میں نے دیکھا کچھ لوگ شوگل بیلا بھی ہے، کچھ لوگ سینسیشن سے پلے کرنا چاہتے ہیں، بہت لوگوں کو جینوئنلی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے. اور چونکہ میں ایبسنٹ ہو گیا، میں روز ایک ویلاگ کرتا ہوں، 1 یا 2، میں نے ویلاگ نہیں کیے، میں ٹیلی ویژن اسکرین پہ نظر نہیں آیا، تو لوگوں نے اس پہ ایک نیریٹو جو ہے وہ شیپ ہو گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اچھا کیا مجھے لے لیا. اس میں دیکھیے کلائمیٹ آف فیئر اور انسرٹینٹی پیدا ہو گئی ہے پاکستان میں. گزشتہ 6-7 مہینے سے جس طرح سے میڈیا کو ٹریٹ کیا گیا ہے، جس طرح سے آربیٹری اریسٹ ہوئے ہیں، لوگوں کو اریسٹ کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، ڈیٹین کیا گیا، ان کے اوپر درجنوں FIR جیسے ارشد شریف مرحوم جو ہیں FIR تھی، صابر شاکر صاحب کا FIR ہونا اور بہت سے لوگ ہونا، اور ارشد شریف صاحب کے مرڈر کے 2-3 دن کے اندر چودھری غلام حسین صاحب کو FIA کا ایک فلم دی، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس میں اٹھا لینا. ایک کلائمیٹ فیئر انسرٹینٹی پیدا ہو گئی ہے جس میں ہر قسم کی اسپیکولیشن اور رومر جو ہے وہ جنم لے سکتی ہے. آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچیں اور سمجھیں کہ اس سے پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو، حکومت کو، ریاست کو
کتنا نقصان پہنچا ہے اس وقت. مجھے یہ میں چونکہ ٹریول کر رہا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں کتنی بڑی کہانی بن گئی ہے. مجھے روئٹر نے بھی کانٹیکٹ کیا, مجھے BBC نے بھی کانٹیکٹ کیا, مجھے CNN نے بھی کانٹیکٹ کیا, مجھے انڈین میڈیا نے بھی کانٹیکٹ کیا. میں نے سب کو لکھ کے ایک نوٹ بھیجا ہے کہ بھائی میں بالکل سیف ہوں, مجھے کسی نے ڈائریکٹلی تھریٹن نہیں کیا. ہاں پاکستان میں جرنلسٹ جو ہیں وہ جنرلی سیف نہیں ہے اور اس کلائمیٹ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم سب کو فیوچر بھی مجھے کانٹیکٹ کیا کہ ہمیں حکومت کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ PDM کی گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے, جوڈیشری کا رول ہے. اور سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ ارشد شریف شہید کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن ہائی پاورڈ ہوتا. FIA اور پولیس کے سب آرڈینیٹ آفیسرز کی انکوائری بنانا تو مذاق ہے کہ اگر یہ آفیسرز اپنی تھاٹ میں ایکشن میں انڈیپینڈنٹ ہوتے پھر ارشد شریف کے خلاف 16 FIR سنا ہوتی, پھر عمران ریاض کے خلاف 17 FIR سنا ہوتی, بیکاز FIR تو کتنی گراؤنڈس کے اوپر بنائی گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب حکومت نے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے تو اب 3 رکنی جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہے. جسٹس عبدالشکور پراچا صاحب اس کے سربراہ بھی ہیں, تو یہ توقع کرنی چاہیے کہ وہ فیکٹس سامنے آئیں گے. لیکن DGI-SPR نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ارشد شریف صاحب یا کسی صحافی کو اس ملک میں کوئی تھریٹ آف لائف جو ہے وہ نہیں ہے, اور اپنی اپنی وجوہات کی پر لوگ وہ باہر گئے اور ارشد شریف صاحب خیر واپس بھی آنا چاہتے تھے. لیکن آپ تو مطلب ہے ایک روٹین کے وزٹ پر ہیں اور کسی تھریٹ کی وجہ سے خدا نخواستہ آپ ملک سے باہر نہیں گئے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی نے ڈائریکٹلی تھریٹن نہیں کیا, لیکن جو انسرٹینٹی ہے کہ ہر ٹویٹ کے بعد آپ کو کال آ جائے, ہر ٹویٹ کے بعد آپ کو کہا جائے کہ ملے آ کے, آپ کو گھنٹوں بٹھا دیا جائے, اور ایک ہیراسمنٹ کی کلائمیٹ تو بہرحال ایگزسٹ کرتی ہے. میں چونکہ زیادہ کوشش ہوں, بہت سے اور جرنلسٹ جو ہیں وہ اتنے محتاط الفاظ استعمال نہیں کرتے, میں تو ایکیڈیمک لینگویج میں بات کرتا ہوں, تو پھر اس وجہ سے لوگوں کو اتنا غصہ نہیں آتا. لیکن جو پاکستان میں اس وقت ایک کلائمیٹ آف فیئر ہے, اس کلائمیٹ آف فیئر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور جس جوڈیشل کمیشن کی طرف ارشاد عارف صاحب نے اشارہ کیا میں نے وہ دیکھا ہے, لیکن کوئی ریٹائرڈ جج صاحب کی جسٹس شکور جو ہیں ان کے لیے بنایا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے نا, اس کو آپ 1 مہینے کی انکوائری رپورٹ ڈال کے اور پولیس اور FIA کے آفیسرز بھیج دینا وہاں پہ, دیٹ ڈز ناٹ مین اینی تھنگ. اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف آپٹکس جنریٹ کر رہے ہیں, آپ سنسیئر نہیں ہے ان ایڈریسنگ دی ایشو. جب پاکستان کی حکومت کے ہاتھ بالکل ہیں, اس کو چاہیے کہ سامنے آئے فرنٹ فٹ پہ پوری دنیا کے سامنے کہے کہ ہم تو UN کی ایجنسی ہیومن رائٹ کمیشن جو ہے UN ہیومن رائٹ ہے کمیشن ہے, یہ ہیومن رائٹ واچ ہے دنیا کی, انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ مل کے ہم ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اس میں ایک دوسری لیگل جورسڈکشن بھی انوالو ہے. وہاں ایک انکویسٹ ہونی چاہیے. جو پولیس آفیسرز وہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے گولی چلائی, ابھی آلٹرنیٹ سیریز اس میں آ رہی ہیں, ان سب کی ایک اوپن. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس پہ ہمارے ساتھ قمر زمان قاہرہ صاحب تھے پچھلے دنوں, انہوں نے یہ آفر کی کہ اگر جو صحافی برادری ہے یا ارشد صاحب کے جو لواحقین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ UN سے تحقیقات کروانی ہیں, اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کروانی ہیں, اگر کینیا کا جو لا آف لینڈ ہے وہ اس کی پرمیشن کرتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم تو ہر طرح کی تحقیقات کے لیے ریڈی ہیں. اب رسپانسبلٹی جو فرینڈز آف ارشد شریف ہیں یا جو ہماری جرنلسٹ فیٹرنیٹی ہے, ہماری تنظیمیں ہیں, اس پہ بھی ایک رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو اس تناظر پہ کوئی کام ہوا ہے, آپ کی کسی سے بات ہوئی ہے؟ دیکھیے کینیا کامن ویلتھ کنٹری ہے, اور اگر پاکستان آفیشلی ریکویسٹ ان کو کرے گا, ہم چاہتے ہیں کہ ان دی انٹرسٹ آف ٹرانسپیرنسی اینڈ ٹو ریسٹور کانفیڈنس, یہاں پر ایک UN کا UN کے کمیشن کا یہ مطلب نہیں کہ پورا UN وہاں پہ آ جائے گا. UN 2-3 لوگوں کی ڈیوٹی لگائے گا, اس میں کم از کم یہ ٹرسٹ ہوگا کہ ان کو حکومت پاکستان اور کینیا کی گورنمنٹ ان کو ڈائریکٹلی کنٹرول نہیں کرتے ہوں گے. اور اسی طرح سے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے جیسے الجزیرہ ہے, ریسرچ رپورٹرز سانس فرنٹیئر ہے, اپنے ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں, ہیومن رائٹ واچ ہے, HRW, ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے, ایمنسٹی US ہے, روئٹرز خبر رساں ایجنسی ہے, یہ سب اس میں انٹرسٹڈ ہیں. اگر ان کے ریپرزینٹیو دیے جائیں اور وہ اوپن کوشچننگ ہو, یہاں لیگل ایشوز تو نہیں ہے, یہاں تو فیکٹس اسٹیبلش کرنا ہے. تو جرنلسٹ تو نہیں نا جا کے ریکویسٹ کر سکتے کینیا کی حکومت سے, یعنی یہ PSUJ کا کام تو نہیں ہے, یہ تو پاکستان کے فورن آفس نے یا گورنمنٹ نے, فورن منسٹر نے یا فورن سیکرٹری نے آفیشیل ایک ریکویسٹ جو ہے ان سے کرنی ہے. تو اس کو سیریسلی لیا نہیں گیا, مطلب اس پہ صرف آپٹکس ہو رہے ہیں. میں ظاہر پاکستان کے باہر سے اس کو دیکھ رہا ہوں, اگر اتنا بڑا الزام لگ جائے کسی ریاست کے اوپر کہ وہ جرنلسٹ کو مار رہی ہے, تو پھر تو اس کو بڑے اسٹرانگ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. مطلب اپنے پولیس آفیسرز کو بھیج دینا وہاں پہ FIA کے, ان کی تو بیچاروں کی کیا کریڈیبلٹی ہے. اگر پولیس آفیسرز کی کریڈیبلٹی ہوتی تو یہ FIRs بنتی ہیں جرنلسٹ کے اوپر 16-17, یہ تو کبھی بن ہی نہیں سکتی تھی. کیا امریکہ میں کوئی حکومت, اب یہ برطانیہ میں کوئی حکومت 16-17 FIRs بنا سکتی ہے اسپوکن یا ریٹن ورڈ پہ اپنے کسی جرنلسٹ کے خلاف؟ کوئی پرائم منسٹر ایک ٹانگ پہ بھی کھڑا ہو جائے تو نہیں کر سکتا ایسے.
تو یہ وہ ایشوز ہیں جو یہاں پہ جن کی ڈبیٹ ہونی چاہیے اور ان کی ڈبیٹ نہیں ہوتی. دوسری بات ہے دنیا میں ماڈرن ورلڈ میں کوئی ڈیموکریسی ایسی نہیں ہے جہاں اسپوکن ورڈ یا ریٹن ورڈ کے اوپر گرفتاریاں ہوتی ہوں, FIRs کرتی ہوں. کون سی ایسی جورسڈکشن ہے؟ آپ یہ پوچھیں کوشچن قمر زمان طاہرہ صاحب سے, تو بتا دیں کوئی ایسی لیگل جورسڈکشن ہے کیا ہندوستان میں اسپوکن یا ریٹن ورڈ کے اوپر کیس بن سکتا ہے؟ کیا برطانیہ میں بن سکتا ہے, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, امریکہ میں, کینیڈا کے اندر کہیں بن سکتا ہے؟ ترکی میں بھی شاید بنتا ہو. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر موحد پیرزادہ صاحب, سینئر اینکر 92 نیوز ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے وضاحت دی. وہ دفتر سے باضابطہ طور پر چھٹی لے کر اپنی ذاتی مصروفیات کے باعث ملک سے باہر ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں ڈائریکٹلی کسی قسم کا انہیں نہیں دھمکایا گیا ہے, اور جو افواہیں ان سے متعلق ابو دھابی میں گرفتار ہونے سے متعلق ہیں وہ بے بنیاد ہیں. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے لانگ مارچ کو لے کر, اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ عوام کا بہت جم غفیر ہے, اس وجہ سے ہمارا جو مارچ ہے وہ سست روی کا شکار ہے. بندے کم یا زیادہ ہوں یہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن زندہ تحریک ہے. اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ تحریک جو ہے وہ زندہ ہے, اور عمران خان کے بیانیے پہ لوگ لب بیک بھی کہہ رہے ہیں. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ کل پاکستان کے وزیر اعظم چین جا رہے ہیں. 2014 میں جب چین کے صدر نے پاکستان آنا تھا, عمران خان اس وقت بھی سڑکوں پر تھے. الٹیمیٹ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے, کیونکہ بیک ڈور چینل کے بارے میں کہتے ہیں وہ کبھی بند نہیں ہوتا. اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں, دو مسائل ہیں ہمارے. ماضی میں جب بھی کوئی صورتحال پیدا ہوتی تھی تو کچھ نہ کوئی ایسا شخص ملک میں لوگ ایسے موجود ہوتے تھے جو ان کو نواب نصر اللہ خان صاحب تھے, مجید نظامی صاحب تھے, مصطفیٰ صادق صاحب تھے, اور کئی لوگ تھے, حکیم سعید صاحب تھے, جن کی تمام سیاسی جماعتوں کے اندر ایک پذیرائی تھی, اعتبار تھا, رسوخ تھا, اعتبار تھا, احترام تھا. تو وہ اب ایسی شخصیات نہیں رہیں, یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہوتا تھا وہ مصالحانہ بھی ہوتا تھا اور غیر جانبدارانہ بھی ہوتا تھا. اب وہ نیوٹرل ہیں, اور وہ اتنے زیادہ نیوٹرل ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی تم جانو, تمہارا کام جانے. اچھا, تیسرا جو مسئلہ ایک کلچر ہمارے ہاں آیا ہے میں نہ مانوں کا, وہ پہلے بھی تھا لیکن اب بالکل ہی بڑھ گیا ہے. اب کسی بات پہ آپ نہ خان صاحب کو قائل کر سکتے ہیں, نہ میاں نواز شریف صاحب کو قائل کر سکتے ہیں, نہ زرداری صاحب کو قائل کر سکتے ہیں. یعنی 6 ماہ میں جتنا نقصان مسلم لیگ نون نے اٹھایا ہے, لیکن ضد یہ ہے کہ جی ہم نے مدت پوری کرنی ہے. جی, چودھری صالح حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, مسلم لیگ قاف کے سینئر رہنما ہیں, وفاقی وزیر ہیں. بہت شکریہ چوئی صاحب آپ کے وقت کا. چوئی صاحب, جو بنیادی طور پہ ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں, اب یہ جو سارے حالات اس وقت پاکستان میں بن چکے ہیں, اور اس میں لانگ مارچ آئین کے مطابق احتجاج کا حق ہے کسی بھی شہری کو, PTI کو بھی ہے, لیکن وفاقی حکومت اس کی ایک مخالفت کر رہی ہے. ریزن کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ ان کو انگیج کریں, مذاکرات کریں, مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا. جی میرے خیال میں ایسا مخالفت تو کوئی نہیں کر رہا جی, صرف ان کو تلقین کر رہے ہیں کہ یہ ضابطے ہیں جن کو فالو کیا جائے. اس کے علاوہ تو کوئی ایسا ان کو کوئی روک یا منع تو کوئی نہیں کر رہا جی. نہیں چو صاحب, کی مارچ کافی دنوں سے چل رہی ہے. جی, 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مخالفت. ایک تو ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو انہوں نے درخواست دی, ابھی تک وہ ان کو اجازت نہیں مل رہی وہاں جلسہ کرنے کی, دھرنا دینے کی. دوسرا, آپ نے ریڈ زون کا دائرہ جو ہے وہ آپ لے آئے ہیں 0 پوائنٹ تک, یعنی پورے اسلام آباد کو آپ نے ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا. تو یہ ایک رکاوٹ ڈالنے والی بات ہے نا, اس کا مطلب ہے اسلام آباد میں انٹری نہیں ہو سکتے. نہیں, اسلام آباد کی بالکل حدود کے اندر ہی, ریڈ زون کے باہر جو ایریا وہ بھی اسلام آباد کی حدود نہیں آتا جی. صرف یہ ہے کہ وہ ایکسٹرا کاشیس ہو رہے ہیں جی, کیونکہ وہ جس طرح بار بار کچھ ان کے جو ہیں لیڈران وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید ہو سکتا ہے کراؤڈ ہمارے کنٹرول سے بھی باہر ہو جائے. جی,
تو اس کے لیے پھر وفاقی حکومت کی ذمہ داری تو بنتی ہے نا کہ جی اس کنٹرول کو بہتر بنایا جائے. چودھری شجاعت صاحب کی ہمیشہ ایک پالیسی رہی ہے مفاہمت کی, مذاکرات کی. وہ کہتے ہیں کہ جی مل جل کر چلنا چاہیے. آپ ان کی نمائندگی کرتے ہیں, خاندانی بھی اور سیاسی بھی. تو آپ کوئی پل بننے کے لیے تیار ہیں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان, یا آپ حکومت کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں, وہ غلط کرے صحیح کرے وہی ٹھیک ہے؟ نہیں, اصل میں اگر تو مدعا سمجھ آ جائے نا جی اور جو جائز بات ہو تو ضرور کھڑے ہوں گے جی. اب اگر ان کی ڈیمانڈ الیکشن ہے تو انہوں نے کل اناؤنس کیا کہ جی اگست کے 3 مہینے بعد الیکشن ہو جائیں گے, لیکن وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے. اب تھوڑا سا لچک اس سائڈ سے بھی آنی چاہیے نا جی. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جب انہوں نے تقریر کی اسمبلی میں تو انہوں نے اس ٹائم بھی ان کو دعوت دی کہ مساق معاشیت یعنی اکنامک جو ہے بات اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اور ان کو ٹوٹلی ریفیوز کیا دوسری سائڈ نے. تب تک میرے خیال میں ان کو چاہیے تھا کہ ہم بات کرتے ہیں جی اکانومی کے اوپر, ہم بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, لیکن وہ بھی ریفیوز کر دیا. اب اس اکانومی کے اوپر بات چیت کا تو کوئی سیاست سے بھی لینا دینا نہیں ہے, لیکن وہ بات چیت کے لیے میرا خیال ہے. چوہی صاحب, جو حکومت کی مذاکراتی کمیٹی ہے اب تک اس کی کارکردگی کیا ہے جو وزیر اعظم صاحب نے بنائی, رانا ثناء اللہ صاحب جس کے کنوینئر ہیں؟ اور کمیٹی بناتے ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے اور مریم اورنگزیب نے اعلان کر دیا کہ ہم مذاکرات عمران خان سے نہیں کریں گے. جی میرے خیال میں یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی تک کوئی اس میں کوئی پیش رفت ہوئی نہیں ہے سچ. تو پھر یہ مذاکراتی یہ کمیٹی کر کیا رہی ہے جوہی صاحب؟ میرے خیال ہے ان کی کوئی ابھی ایسا کمیٹی کی میٹنگ ہوئی نہیں ہے آپس میں, کیونکہ میرے خیال ہے دوسری سائڈ سے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کوئی سامنے نہیں آ رہا کہ جس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. جی صحیح. چو صاحب, یہ جو الیکشن ہے جلد الیکشن, یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے. آئین بھی اس کی اجازت دیتا ہے, اور جب معاملات بگڑ رہے ہوں یا بحران ہو ملک میں یا ڈیڈ لاک ہو تو الیکشن ہی ایک واحد حل ہوتا ہے. تو اس سے انکار کی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال ہے انکار نہیں کر رہے وہ, میرے خیال ہے یہ ایگو کا ایشو ہے. کوئی ایسا آپ بتائیں نا کہ جی کوئی ایسا کوئی بحران بنایا جا رہا ہے نا جی, کریٹ کیا جا رہا ہے. باقی معیشت کی جہاں تک تعلق ہے, میں ابھی بھی سمجھتا ہوں جی, کیونکہ میں تقریباً کافی ایسی میٹنگز میں شامل رہا جہاں پہ اتنا بگاڑ پیدا ہوا ہے جی کہ اس کو جینوئنلی مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دیکھیں نا جی, آپ حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی تو دیکھیں نا جی, سارا مدعا جو ہے وہ آپ نے ان پہ ڈال دی ہے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں آپ الیکشن کروا لو. تو حکومت کی تو یہی خواہش ہے کہ ہم اسٹیبلائز کریں اکانومی کو, تھوڑے سے حالات بہتر کریں, تاکہ جب ہم الیکشن میں جائیں ہماری کارکردگی کے اوپر ہمیں لوگ سراہیں بھی اور ووٹ بھی ڈالیں. چوہی صاحب, ایک نیچرل فینومینا ہے جی. کل وزیر اعظم صاحب یک طرفہ ہو کے نہ سوچیں نا جی. صحیح ہے. اچھا چوہی صاحب, کل وزیر اعظم صاحب چین کے دورے پہ جا رہے ہیں. ایک تو یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ بھی ان کے ہمراہ ہوں گے, اور دوسرا یہ بتائیے وزیر اعظم چین میں ہیں, ایک بڑی جماعت سڑکوں پہ ہے, آپ اگر کسی کو دعوت بھی سرمایہ کاری کی دیں گے یا ہم چین سے کوئی مدد بھی چاہیں گے تو وہ آپ نہیں سمجھتے کہ کنونس کرنا مشکل ہو جائے گا؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں جی اسٹیبلٹی ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جی کسی بھی سرمایہ کار کے لیے, اور وہ دیکھ رہے ہیں بڑی کلوزلی واچ کر رہے ہیں, چائنا بھی سعودی عرب بھی, ان دونوں کے پلانز تھے ہیں بھی سرمایہ کاری کے, لیکن اوبیسلی ان وجوہات کی وجہ سے ان کو بھی تشویش ہو رہی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچنا چاہیے اس حوالے سے اپوزیشن کو کہ جہاں پہ میں اسی لیے کہہ رہا تھا نا کہ اگر شروع میں ہی جو دعوت تھی وزیر اعظم کی کہ آئیں بیٹھتے ہیں اکانومی کے اوپر مل کے بات کرتے ہیں, عمران خان صاحب کو انہوں نے ڈائریکٹلی دعوت دی تھی جی, اور لیکن وہ اس پہ انہوں نے آگے سے سیاسی مذاق میں جو ہے وہ اڑا دیا کہ ہم تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے کسی حوالے سے. تو اگر وہ بات ہوگی ہوتی تو ایٹ لیسٹ سب آن بورڈ ہوتے, ایک پیج پہ ہوتے. یہ ملک کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جہاں پہ ملک کی بات آئے, معیشت کی بات آئے, وہاں ہم سب اکٹھے ہوں, وہاں کوئی اپنی ذاتی انا کا مسئلہ بنا کے نہ بیٹھے. صحیح. اچھا صاحب, یہ الیکشن کی بات اس لیے بھی ایک ویلڈ پوائنٹ ہے کہ موجودہ حکمران اتحاد جب اپوزیشن میں تھا تو یہ مارچ تک 8 مارچ تک ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے, اور متعدد جو موجودہ حکومت کے زعماء ہیں وہ مختلف ٹی وی پروگراموں میں, جلسوں میں, اجتماعات میں یہ کہتے تھے کہ اگر ہم عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے, ہم اقتدار میں آتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 60 دن میں ہم الیکشن کرا دیں گے. لیکن اب 6 ماہ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 8 مہینے 10 مہینے مزید چاہیے.
میرا خیال ہے جی کیونکہ یہ کسی ایک جماعت کا فیصلہ نہیں ہے جی، اس لیے کنسنسس اس پہ نہیں آیا جی، اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ڈیلے ہوتا رہا اور اتنا ڈیلے ہو گیا کہ اس کے بعد اور کوئی راستہ نہیں تھا اس کے علاوہ کہ حکومت اب اگر انہوں نے سنبھال لی ہے تو وہ اب حالات ٹھیک کریں، معیشت کو ٹھیک کریں. شروع کے پہلے 2 ہفتوں میں ہو جاتا تو ہو جاتا. وہ اس فیصلے میں آپ بالکل جنرل فرما رہے ہیں کہ بہت تاخیر ہو گئی، اس ٹائم نہ کی ہوتی تو یہ ہو جانا تھا جی. لیکن کیونکہ اس میں اور اتنی 10-11 اور جماعتیں سب سے مشورہ کیا، ان میں کئی کا یہ مشورہ تھا کہ جی الیکشن ابھی نہیں، ٹائم وقت ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے اس کشمکش یا سوچ وچار کے اندر میرے خیال میں وقت آگے گزر گیا اور اس نہج پہ آ گیا کہ اب واپسی کا بھی راستہ نہیں. چوہدری صاحب یہ بتائیے گا، چودھری شجاعت صاحب کا جس سے ارشاد صاحب نے بھی بات کی کہ ہمیشہ سے ایک بڑا مدبرانہ اور مصالحت کار کا کردار رہا ہے، ان موجودہ حالات میں حکومت اپوزیشن کے بیچ یہ برف پگھلانے کے لیے کیا چودھری صاحب سے کسی نے رابطہ کیا، اور کیا اگر رابطہ کیا جائے تو چودھری صاحب اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں؟ پہلے تو جی رابطہ کسی نے نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی رابطہ کرے گا تو وہ ڈیفینیٹلی کرنے کو تیار ہوں گے. وہ تو ہمیشہ ان کی سیاست جو ہے وہ یہی رہی ہے کہ جی آپس میں جو ہے وہ مطلب لڑائی نہ ہو اور مل بیٹھ کے سارے چیزوں کا حل نکالا جائے. اور یقیناً وہ اس چیز کے اوپر ضرور اگر ان کو کوئی آفر کرتا ہے تو وہ ضرور اس میں بیٹھ کے کرنا چاہیں گے، حل نکالنا چاہیں گے. جوسف، اس وقت عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ ضمنی الیکشن میں بھی ہم نے دیکھ لی، قومی والے بھی، صوبائی والے بھی، اور یہ جی ٹی روڈ پر جو ہو رہا ہے مارچ، لوگوں کی شرکت سے بھی اندازہ ہو رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکمران اتحاد مزید 6 ماہ 8 ماہ یا 10 مہینہ گزارنے کے بعد اس مقبولیت کو کم کر سکتا ہے اور اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو سنبھال سکتا ہے؟ صرف ایک ہی راستہ ہے جی، اور ایک ہی راستہ ہے جو میں عموماً میٹنگز میں بھی کہتا ہوں اور ویسے بھی کوشش بھی کر رہی ہے جو حکومت، وہ صرف یہ ہے کہ جو عام پاکستانی ہے اس کا معاشی حالات بہتر ہوں، ملک کی اکانومی بہتر اور مہنگائی کم ہو. یہ ایک واحد راستہ ہے میں سمجھتا ہوں جس سے حکومت اپنا گراؤنڈ جو ہے وہ واپس لے سکتی ہے. تو آئی ایم ایف اس کی اجازت دے گا؟ آئی ایم ایف سے اگلے مہینے مذاکرات پھر ہونے والے ہیں. میں ضرور چاہوں گا جی کہ آج جو وزیر اعظم صاحب نے کسان پیکیج اناؤنس کیا ہے، اگر آپ کو اس کی کچھ معلومات آپ نے دیکھی ہوں ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے اناؤنس کیا، تو میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ساری ایسی زبردست چیزیں جس سے ڈائریکٹ جو ہے کسان کو فائدہ ہوگا، اور اس کے اندر ضرور یقیناً وہ خدشات جس طرح آپ کے آئی ایم ایف کی اس کی اجازت دے گا اتنی سبسڈیز دینے کی، ساری چیزوں کی، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جی اسحاق ڈار صاحب آلریڈی ان سے رابطے میں ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. جی دیکھیں، اگر ہم خود نیگوشیٹ نہیں کریں گے، ہم کئی دفعہ چائنا کو بلیم کرتے ہیں، دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے سستے میں اپنا سودا کر دیا، تو جب سودا ہو رہا ہو اس ٹائم بیٹھ کے لیکن اب اس میں چوہدری صاحب سوال یہ ہے کہ اگلے مہینے سے مذاکرات شروع ہو رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کریں گے، اور اگر وہ نیکسٹ جو نواں ریویو ہے اس میں وہ ہماری استدعا نہیں مانتا یا اس کو ڈیلے کرتا ہے، پھر ایک بے یقینی بڑھے گی، پھر کاروبار نہیں چلے گا اور سیاسی نقصان تو آپ کو ہی پھر بھی ہوگا. میرے خیال میں جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں جی اس میں اس بات کو مد نظر رکھ کے کیے جا رہے ہیں کہ جو اگلے مہینے آئی ایم ایف سے مذاکرات ہونے ہیں اس میں کہیں وہ ہرڈل نہ بنے. تو دیکھیں جی ایک گورنمنٹ ہے، مجھے تو کئی دفعہ فگرز اور دیکھ کے دکھ بھی ہوتا ہے کہ 2 بلین 4 بلین اتنے تو آج کل لوگوں کی اپنی ورتھ ہے جی باہر یورپ میں، امریکہ میں، نیٹ ورتھ، پرسنل نیٹ ورتھ، اور ہم یہاں 25 کروڑ کا ملک ہے جو ہم یہ 2 4 5 بلین ڈالر کے اوپر جو ہمارا کام چل رہا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے جی اس کے اوپر بڑا سیریس ہو کے کہ ہم اور مزید سورس آف ریونیو گورنمنٹ کے ہونے چاہیے، صرف ٹیکسز کے اوپر جو ہے وہ انحصار نہیں ہونا چاہیے یا قرضوں کے اوپر نہ ہو. اور ہمارے ملک کے اندر جی ایسی کئی ساری ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ کرے کہ جی وہ سامنے پڑی ہوئی، بس آپ نے پکڑ کے اٹھانی ہے. تو میں تو یہی چاہوں گا، میں تو جہاں بھی بیٹھتا ہوں جی مشورہ دیتا رہتا ہوں، اور ہماری منسٹری کا بھی یہی کام ہے. مجھے یہاں آ کے کافی ساری چیزیں مزید معلومات بھی ملی کہ پچھلے 3-4 سال میں کیا کچھ ہوتا رہا اور آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے. پاسبلٹیز اینڈلیس ہیں، صرف ایک کنوکشن چاہیے جی. جوسف، ویلتھ کریشن ہی واحد حل ہے، جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں، نہ قرضوں سے کوئی کام بن سکتا ہے نہ کسی اور طریقے سے. لیکن ویلتھ کریشن کے تو ظاہر بات ہے جب تک سرمایہ کاری ملک کے اندر نہیں ہوتی، انڈسٹری کو سستی بجلی نہیں ملتی، سستی گیس نہیں ملتی،
ٹیکس کم نہیں ہوتے. وہ شعبہ تو حکومت نے جو ہے وہ IMF گروی رکھ دیا ہے, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, باقی چیزیں جو ہیں, تو پھر ویلتھ کریشن کیسے ہوگی؟ وہ پھر تو قرضے ہی لینے پڑیں گے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو بجلی والے IPPs کے ہمارے کانٹریکٹس ہیں ان کو ریویو کرنا چاہیے. جی میں اس چیز کا برملا میٹنگز کے اندر بھی ذکر کرتا رہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ فکر نہ کریں, آپ نے سوورن گارنٹی ضرور دی ہوئی ہے ان IPP پلانٹس کو, لیکن انہوں نے بھی آپ کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ, قوم کے ساتھ بہت بڑا ڈاکہ ڈالا ہے. جی یعنی اگر 100 روپے کی چیز تھی, انہوں نے 200 روپے کی آپ کو شو کر کے اس کے اوپر 20% آپ سے گارنٹی لی گئی ہے. جی اس کو ریویو کرنا چاہیے. جی کوئی آپ کے خلاف بیرون ملک عدالتوں میں, انٹرنیشنل کورٹس میں نہیں جائے گا, آپ ان کے خلاف بلکہ جا سکتے ہیں. اس لیے ان کو ایک کمرے میں بٹھائیں, 12-13 لوگ ہیں, ان کو بٹھائیں کمرے میں, ان کو کہیں ری نیگوشیٹ ہوگا, آپ نے جو کمانا تھا کھانا تھا کر لیا, اب ری نیگوشیٹ ہوگا. اس کے علاوہ ہمارا گزارا نہیں ہے کہ ہم کس طرح یہ 2500 ارب روپیہ کس طرح دیں گے. جی صحیح ہے. اچھا چوہی صاحب, لاسٹ کوسچن آپ سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے عمران خان کے ساتھ یا PTI کے ساتھ کسی سطح پہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے؟ میرے نالج میں تو نہیں ہے جی. میں نے کچھ پتہ بھی کیا تو میرے خیال میں کوئی ایسا ابھی تک انگیجمنٹ ہوئی نہیں. صحیح ہے. کسی اور کوارٹر سے انگیج کیا جا رہا ہے عمران خان کو؟ I'm not certain جی, کوئی آئیڈیا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ چودھری صالح آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, اب ہم جب حکومت کے لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ آپ اس مارچ کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں, ظاہر ہے ریٹرن مخالفت تو حکومتیں نہیں کرتی. اسی طرح ہوا تھا جب TLP والے نکلے تھے, PTI بھی مخالفت کر رہی تھی, یہ عمومی رویہ ہے. لیکن اب رانا ثناء اللہ صاحب نے علی امین گنڈاپور صاحب کا ایک ٹرانسکرپٹ شیئر کیا, آڈیو شیئر کی, جس میں وہ بات بندوقوں کی کر رہے ہیں اور دیگر کر رہے ہیں, اور علی امین گنڈاپور صاحب نے اس کی وضاحت دی. پھر رانا صاحب کو مذاکراتی کمیٹی کا کنوینئر بنایا, انہوں نے کہہ دیجیے نہیں ہوں گے مذاکرات. لیکن اب حکومت کا اگر یہ معاملہ رہا, حکومت آپٹکس کو یا عوام کو خوش کرنے کے لیے 4 بندوں کا وفد کنٹینر پہ بھیج دے, تو اس میں کیا ہے, اس کا نقصان ہے حکومت کو یا فائدہ ہے؟ نقصان ہوگا. وہ اپنے سیاسی انداز میں سوچ رہے ہیں نا, اس لیے کہ اس وقت اگر وہ کنٹینر پہ بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جھک گئے عمران خان کے سامنے. کمیٹی کے جہاں تک بات ہے, وہ کمیٹی جس وقت تشکیل پائی اور اس کی سربراہی رانا ثناء اللہ صاحب کو دے دی گئی, تو وہ یہ تھا کہ یہ مذاکرات نہیں ہونے. جس کمیٹی کے سربراہ رانا ثناء اللہ صاحب جیسے ہوں گے, وہ مذاکرات تو نہیں کرے گی, لڑائی جھگڑا ہی کرے گی. اگر یہ کام کرنا ہوتا تو اس کمیٹی کی سربراہی خورشید شاہ کو دی جاتی, اس کمیٹی کی سربراہی ایاز صادق کو دی جاتی. یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو مصالحت کا کام, مفاہمت کا کام کرتے بھی ہیں, جن کے دوسرے گروپوں کے ساتھ, دوسری جماعتوں کے ساتھ تعلقات بھی ذرا اچھے ہیں, اور جو مصالحت اور مفاہمت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں. اب رانا صاحب کو آپ سربراہ بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی ان کے بٹھا رہے ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب, تو وہ پھر لڑائی جھگڑے. اچھا, اس میں ارشاد صاحب جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ انقلاب, دیکھیں ایک ہمارے ہاں جو حکومتوں کا رویہ ہے, وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ آنچے کند دانا کند ناداں ولیک بعد از خرابی بسیار, کہ جو کام دانا کرتے ہیں نادان بھی بالآخر وہی کرتے ہیں, لیکن جب خرابی بڑھ جاتی ہے اس کے بعد وہ کر لیتے ہیں. ایک سوال ارشاد صاحب, ہمارے ہاں ماضی میں جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں نیک نیتی کے ساتھ اور وقت پر, ان کے ہمیشہ مثبت نتائج نکلے ہیں, اور جب تاخیر کی گئی ہے تو اس کا نقصان ہمیشہ حکومت کو ہوا ہے, حکمرانوں کو ہوا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. مجھے کوئی یاد نہیں ہے کہ کبھی مذاکرات یا مصالحت مفاہمت کی کوشش تاخیر سے ہوئی ہو اور اس کا فائدہ. بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جو ضد ہے, میں ضد ہی کہوں گا, کہ جی ہم کچھ ڈیلیور کریں گے پھر الیکشن کرائیں گے. بھئی جو صورتحال, صرف یہ پاکستان کا ایشو تو نہیں ہے مہنگائی. اگر برطانیہ میں حکومت تبدیل ہو رہی ہے مہنگائی پر, جی برطانیہ جیسے ملک میں, ٹھیک ہے نا, اگر جرمنی کا پریزیڈنٹ رو رہا ہے
اور 12% ہے وہاں جو افراط زر کی شرح. یہ وہ ملک ہیں جہاں 1.5%, 1%, 2% سے زیادہ نہیں ہوتی. یہ ہمارا ہوتا تھا ریٹ اس کے دور میں. ہم تو 26-28 پہ ہیں نا اب ہے نا. یہ جب کرونا کے دنوں میں 11% پہ گئے تھے تو اپوزیشن یہی شور مچاتی تھی ماہرین معاشیات کہ ہمارے جو افراط زر کی شرح ہے ڈبل ڈیجٹ میں چلی گئی ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو اب جرمنی کی 12% پہ ہے. وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں. ایک سیکنڈ. نہ یوکرین کی جنگ ختم ہو رہی ہے, نہ پٹرول کا بحران ختم ہو رہا ہے, نہ گیس کی سپلائی جو ہے وہ بحال ہو رہی ہے. وہ جس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہو رہی ہے وہ عوامل جب موجود ہیں تو آپ جتنی تاخیر کریں گے اس سے آپ میکسیمم کیا کر سکتے ہیں کہ سبسڈی دیں گے, آپ کی معیشت پر مزید بوجھ آئے گا, آپ کے IMF آپ سے مزید ناراض ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں فائدہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں ارشاد صاحب جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے, عوامل کے مہنگائی اور یہ حکومت کے حق میں نہیں جا رہی باتیں, حکومت کے خلاف سینٹیمنٹ خرابی ہو رہا ہے. لیکن آج جو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ سوچ لیں کہ انقلاب بیلٹ باکس سے آئے گا یا خون ریزی سے آئے گا, اب اس سے کیا مراد ہے خون ریزی سے؟ خان صاحب کو الفاظ کے انتخاب میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے. وہ غیر محتاط زبان استعمال کرتے ہیں. جس طرح سوشل میڈیا پہ بات چلی محیط پیرزادہ صاحب کے حوالے سے, انہوں نے جلسے میں کہہ دیا. وہ جس طرح 35 ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں اپنی ذاتی مصروفیات پہ گیا ہوں. مطلب خان صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں, ملک کے وزیر اعظم 3.5 سال رہ چکے ہیں. اس وقت وہ رول ماڈل ہیں لوگوں کے, بڑے مقبول لیڈر کے طور پر. ان کو زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے اور ایک تو الفاظ کا انتخاب محتاط ہونا چاہیے, دوسرا ہر خبر پر, ہر سنی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے. اور مطلب کریڈیبلٹی دیکھیں سر, آپ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, جی آپ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں, آپ 2/3 اکثریت لینا چاہتے ہیں اور کریڈیبلٹی آپ کی ہے کہ سنائی باتوں پہ ایک شخص کے بارے میں, اور ڈاکٹر موعید عمران خان سے دور نہیں ہیں, ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, ان سے کنفرم کر سکتے تھے, کاؤنٹر چیک کر سکتے تھے. اس سے زیادہ لیکن آپ جلسے میں کہہ دیتے ہیں بندہ بھگا دیا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک نیگیٹو ملک کے بارے میں تاثر جا رہا ہے کہ واقعی صحافی, 2 صحافی ملک سے باہر گئے, ایک ان میں سے شہید ہو گئے اور دوسرے ابھی واپس نہیں آئے اور 2 صحافی اور چلے گئے. وہ ارشاد بھٹی صاحب کے بارے میں وزیر اعظم فرمایا پہلے جو گیا ہو اس کے بارے میں خان صاحب کو مکمل معلومات ہونی چاہیے اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس لیے گیا ہے. اس کے بعد اگر وہ بات کریں تو بات بنتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. صورتحال تو یہاں صحافیوں کے لیے یا میڈیا ہاؤسز کے لیے مشکلات تو ہیں, پہلے بھی ہوتی تھی, اب ذرا زیادہ ہیں. لیکن جب ایک شخص جو ایک ملک کا مقبول سیاستدان ہے, سابق وزیر اعظم ہے, آئندہ کا وزیر اعظم وہ خواہش مند ہے, تو اس کو تو بڑی بہت بڑا سوال ہے. دوسرا اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کو یہ اصل بات رہے گی, اس میں بات رہے گی جو آپ نے کہا تھا وہ ٹویٹ جو تھی, تو ان کو یہ بات خوریزی والی کرنی نہیں چاہیے. لیکن یہ بات ہمیں بحیثیت قوم, ہماری لیڈرشپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ موجودہ حالات میں کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری معیشت کو, ہماری سیاست کو, ہماری جمہوریت کو اور ہماری سلامتی کو خطرات لاحق ہوں. مہنگائی موجود ہے, بد امنی بڑھ رہی ہے, سیاسی جو محاذ آرائی ہے اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے, لوگوں کے جذبات مشتعل ہو رہے ہیں اور مشتعل کیے جا رہے ہیں. پہلے 3.5 سال یہ لگے رہے, اب 6 ماہ سے خان صاحب لگے ہوئے ہیں. ایسی صورت میں جب آپ عوام کے جذبات کی کو اہمیت نہیں دیں گے, اب عوام کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو صورتحال کوئی بھی رنگ اختیار کر سکتی ہے. سیاسی جماعتوں کا یا سیاسی لیڈرشپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان جذبات کو چینلائز کرتے ہیں. لیکن چینلائز کرنا صرف اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں ہے, حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے, جذبات جو ہیں عمران خان کی فیور میں زیادہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, عمران خان کی بات کو لوگ مان رہے ہیں,
میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ کہہ دیں کہ ابھی باہر سورج نکلا ہے تو ان کے فالوورز نے کہنا ہے کہ سوا نیزے پہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ عوام کی اقلیت کو بھی تو مائنس نہیں کر سکتے نا. لوگوں کے جذبات نون لیگ کے ساتھ بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہیں، ایون جماعت اسلامی نے جو جلسہ کیا مینار پاکستان پہ اس میں بھی بندے کم تو نہیں تھے، ان کے ساتھ بھی جذبات ہیں، وہ بھی شہری ہیں. صاحب جمہوریت میں 51% جو ہوتے ہیں اسی کو اہمیت ہوتی ہے، 49 کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جمہوریت میں یہ ہے، جمہوریت میں فیصلہ کون پوزیشن جو ہوتی ہے 51 کی ہوتی ہے. یہاں تو 75 کا ہے نا مسئلہ. ہمیشہ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، کہیں بھی امریکہ میں، یورپ میں، کسی بھی جمہوری معاشرے میں اپوزیشن لیڈر یہ نہیں کرتا کہ چونکہ میرے ساتھ بھی تو 49% ہے نا تو اس لیے میں اب یہ کروں گا. 51% اگر اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں یا اگر نہیں ہیں تو آپ الیکشن کرا کے ٹیسٹ کر لینا. کل بڑی اچھی بات کی عمران خان فواد چودھری نے، اس نے کہا کہ یہ مارچ ناکام ہو گیا، وزراء کرام کہتے ہیں اس میں 300-400-500 لوگ ہیں، 1000-1500 لوگ ہیں. تو میڈیا کو ہر طرح کی آزادی دے دیں، میڈیا پر یہ اس کو دکھانا شروع کر دیں، لوگ وہ خود بخود گھر جا کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ تو ناکام ہو گیا ہے. تو الیکشن کرا کے آپ پتہ چل جائے گا کہ عوام کا موڈ کیا ہے، اور عوام کا جو منتخب نمائندہ ہوگا وہ اس سچویشن کو بہتر انداز میں ڈیل کرے گا. سوال یہ ہے کہ ہم کیسے ڈٹرمن کریں کہ 51 عمران خان ہے جبکہ 274 ووٹ لے کے 174 ووٹ لے کے شہباز شریف وزیر اعظم بنے. نہیں دیکھیں یہ اب پارٹی بیس تو نہیں ہے نا. نہیں یہ نہیں. ابھی یہ تازہ ترین الیکشن ہے نا، 18 کے الیکشن میں عمران خان کو ووٹ ملا اور تازہ ترین الیکشن میں بھی ووٹ ان کو ملا. یہ جو حکومت جس طرح سے بنائی گئی وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. صحیح ہے. نہیں حکومت تو وہ بنی ہے نو کانفیڈنس سے اور اداد ہوا ہے. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ، آپ کو اجازت دیجیے.